بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے بزرگوں میں عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب شعر ہے: حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے پہ کیوں ہو ناراض، خدا کے فیصلے پہ کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ جن گناہوں کی وجہ سے یا جن روحانی بیماریوں کی وجہ سے معاشرت خراب ہوتی ہے، ان میں ایک بہت بڑا گناہ، ایک بہت بڑی بیماری حسد ہے، جسے ہماری زبان میں جلن کہتے ہیں۔ کسی کی کوئی نعمت کو دیکھ کر یا آرام یا عیش کو دیکھ کر دل کو تکلیف پہنچنا، دل میں صدمہ، رنج یا جلن پیدا ہونا، اور اس نعمت کو یا آرام کو یا عیش کو دیکھ کر اس کے ختم ہو جانے کو پسند کرنا اور اس کی آرزو کرنا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، یہ حسد کہلاتا ہے، جلن کہلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب تعریف یہ بھی بیان کی: اللہ تعالیٰ کی عطا پر ناراضگی کا اظہار کرنا یا فیصلہ الہی سے ناگواری کا اظہار کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو یہ نعمت کیوں دی، فلاں کے پاس یہ نعمت، یہ آرام، یہ عیش کیوں ہے، اس طرح دل کے اندر ناگواری کا خیال لانا، ناگواری کا اظہار کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں تو باقاعدہ دعا سکھلائی گئی: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ حسد بہت بڑی بری بیماری ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حسد کرنا حرام ہے۔ خواہ مخواہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں کوئی لذت بھی نہیں۔ عام طور پر بندہ ان گناہوں کو کرتا ہے جن گناہوں کے ذریعے سے اسے لذت ملتی ہے، چاہے گناہ بالذت ہو یا بے لذت ہو، دونوں حال میں گناہ حرام ہی ہے۔ لیکن حسد ایک ایسا گناہ ہے جس میں کوئی لذت بھی نہیں۔ خواہ مخواہ انسان خود ٹینشن، ڈپریشن کے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اپنی امت کو بتلایا کہ یہ گناہ کتنا خطرناک ہے، یہ حسد کتنا خطرناک ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سوکھی لکڑیاں ہو، اگر اس پر آگ لگا دی جائے تو وہ آگ کس طرح کتنا جلدی ان لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جایا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو آدمی کسی کے متعلق اپنے دل کے اندر جلن کو پیدا کر دیتا ہے، حسد کو پیدا کر لیتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے، ایسی بیماری ہے کہ حسد کرنے والا چاہے اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں، یہ حسد ان نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حسد کرنا حرام ہے، رشک کرنا حرام نہیں ہے۔ اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ ہم کو بھی حق تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے تو میں اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں بڑا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا، اپنے دل میں حسد کو لائے بغیر، جلن کو لائے بغیر، ناگواری پیدا کیے بغیر رشک کرنا یہ چیز بری نہیں ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو حسد سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب حسد سے بچے کیسے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مشائخ کو کہ انہوں نے قدم قدم پر امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے ایسے نسخے بیان کیے جن نسخوں کو اپنانے سے بالیقین ایسے مہلک بیماریوں سے، گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس بندے پر حسد ہو رہا ہو اس کے لیے اپنے دعاؤں میں حصہ بنا دیں، جگہ دے دیں، یعنی جس پر حسد ہو اس کے لیے ہر روز دعا کرنے کا معمول بنا لیں۔ جب بھی اپنے لیے دعا کریں اس کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرا فلاں بھائی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اسے مزید ظاہری اور باطنی ترقیوں سے نواز۔ اس طرح اس کے لیے دعائیں کرنا، دعا کرنے پر اللہ تعالی حسد کی اس بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دوستوں میں، اپنی مجلسوں میں جس بندے پر حسد ہو رہا ہو اس کے لیے تعریفی جملے استعمال کرنا، یعنی جس کسی سے حسد ہو تو بندہ اس کی برائی نہ کرے، اگر چاہتا ہے کہ حسد ختم ہو جائے تو چاہیے کہ اپنے دوستوں کے سامنے یا پھر اپنی مجلس میں، اپنے دوستوں کی محفل میں اس بندے کا تذکرہ کرے اس کے تعریف کے ساتھ کہ فلاں بندہ تو بہت بڑا پیارا بندہ ہے، فلاں بندہ بہت اچھا ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، جیسے ہو سکے اس کی تعریف کی جائے۔ تعریف کرنے سے بھی حسد میں دن بدن تنزلی آ جاتی ہے اور ایک دن وہ آتا ہے کہ حسد کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چاہیے کہ جس سے حسد دل کے اندر پیدا ہو رہا ہو اسے کبھی کبھی دعوت دے دیا کریں، کبھی ناشتے کی دعوت کریں، کبھی کھانے کی دعوت کریں۔ اگر گھر پر کھانے کی دعوت یا ناشتے کی دعوت نہیں کر سکتے تو چاہیے کہ کبھی اسے ہوٹل میں چائے پلا دیں، تو اس طرح کرنے سے بھی حسد کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح کہیں آپ کا سفر ہو تو اس سے ملاقات کرے، کہیں دور جانا ہو تو ملاقات کرے، سفر سے واپسی ہو تو ملاقات کرے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو مشائخ نے اہم نسخے تجویز فرمائے جس کے ذریعے سے حسد
جیسے جو اتنی بڑی بیماری ہے اس سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح کبھی اسے کوئی گفٹ دے دیا کریں، کبھی چاکلیٹ دے دیں، کبھی عطر کی شیشی دے دیں، کبھی پین دے دیں، جو تحفہ اسے دے سکتے ہیں دینے کی کوشش کریں، اس سے بھی حسد ختم ہوتا ہے۔ مزید سلام میں پہل کر لیا کریں۔ سلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی امت کے لیے اتنی قیمتی چیز ہے، اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ بندہ صرف سلام کی نعمت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری زندگی بھر شکر ادا کرے تو ادا نہیں کر سکتا۔ تو سلام میں پہل کرنا، سلام میں پہل کرنے سے، بار بار سلام کرنے سے، مسکراتے ہوئے سلام کرنے سے حسد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیں، نہ کبھی اس کی برائی سنیں گے، نہ کبھی اس کی برائی کریں گے، نہ کبھی اس کی غیبت سنیں گے، نہ کبھی اس کی غیبت کریں گے۔ اسی طرح کبھی کبھی اسی سے اپنے لیے دعاؤں کی گزارش کر دیا کریں۔ اے میرے بھائی، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، میرے لیے دعا کر دیں، میرے گھر والوں کے لیے دعا کر دیں۔ اپنے لیے دعائیں کروانا، اس سے بھی حسد کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا دوستو، ابھی جو یہ چند نسخے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے گئے، اگر چند دن ان پر عمل کر لے جو بندہ، دل میں بجائے نفرت اور جلن کے اس سے محبت ہو جائے گی۔ اور جو بندہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے تو حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے کہ میرے اندر دل کے اندر حسد ہو تو میں دعا کیسے کروں اس کے لیے، میں اپنی مجلس میں اس کی کیسے تعریف کروں، میں اسے دعوت کیسے کروں، میں اس سے ملاقات کیسے کروں، میں اسے کوئی گفٹ کیسے دوں، میں اس کے لیے سلام میں پہل کیسے کروں، میں اس کے لیے غیبت نہ سنوں، اس کی برائی کیسے نہ سنوں۔ تو یاد رکھنا، دوائی کڑوی ضرور ہوتی ہے لیکن جب حلق سے اتر جاتی ہے تو اس کا اثر ضرور ہوا کرتا ہے، پھر دل کو چین ملتا ہے۔ ورنہ حسد کی آگ ایسی آگ ہے جو حاسد کی تمام زندگی تباہ و برباد کر دیتی ہے، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، پرسکون زندگی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، سکون اور چین سب کچھ چھن جایا کرتا ہے، ہر وقت رنج غم جلن میں جلتے رہتا ہے۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہو گیا، اور آخرت میں الگ تباہی ہوگی، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے دوستو، حسد سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخر میں وہی شعر جو میں نے شروع میں پڑھ کر سنایا تھا، ہمارے بزرگوں میں ہمارے سروں کے تاج عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے پہ کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کو، ہمارے تمام دینی بھائیوں کو، تمام امت مسلمہ کو اس مہلک بیماری سے، اس بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ پل پل ہماری حفاظت فرمائے۔ بالیقین دوستو، یہ وہ گناہ ہے جس بیماری کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔